اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ سورہ کوثر سے جادو کا خاتمہ۔ بہت زیادہ یہ میسج بھی آئے مجھے، کافی احباب نے میسج بھی کیا، پھر خاص کر کے واٹس ایپ پر بھی وہ میسج کر کے کال کر کے بھی کہا کہ حضرت ہمیں سورہ کوثر کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ دیں، ہمیں اس کے حوالے سے کوئی ایسا عمل پیارا بتائیں جو ہم عام بندے کر سکیں، ہر کوئی کر سکے، ایسا عمل بتا دیں۔ تو سورہ کوثر تو الحمدللہ جادو جنات کے لیے بہت زبردست ہے، خاص کر کے جادو کے لیے تو انتہائی مجرب ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جو احباب بھی جادو کی وجہ سے پریشان ہیں اور جادو اگر ان کی وجہ سے جسمانی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، سستی کاہلی ہے، یا پھر جو ہے نا کام کو دل نہیں کرتا، یا پھر جسم میں درد ہوتا ہے، یا پھر ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، یا پھر ان کے برین میں خاص جگہ پہ درد ہوتا ہے، یا برین جو ہے نا وہ اس طرح پکڑا پکڑا، یا پورا جسم ایسے ہوتا ہے کہ بعض کا کہ بند ہے جال کے اندر، انسان کوشش کرتا ہے اس کو آزاد ہونے سے لیکن نہیں آزاد ہوتا، تو جادو کی وجہ سے اس کو پورے کو جسم کو جکڑا ہوا ہے اس نے، تو یہ انتہائی مجرب اور بہترین عمل ہے۔ یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کوثر سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو ختم ہو جائے گا اور آپ کا جسم فوراً سے آزاد ہو جائے گا پریشانیوں سے، مشکلوں سے اور بیماریوں سے، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں جادو سے مسلط ہوئی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جادو سے مسلط کیا کہ معدے پر اگر جادو کیا جاتا ہے تو اس نے معدے کو پکڑنا ہے، معدے کو ضعیف کرنا ہے، معدے کو جام کرنا ہے۔ جب معدہ جام ہو جائے گا تو بیماری خود ہی بخود بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب خود بخود جب بیماری بن جائے گی تو اس کے جسم میں پوری بیماری سرایت کر جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ جادو اس کا علاج کرواؤں، ادھر سے کرواؤں ادھر سے کرواؤں، وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جادو کے ذریعے بیماری، یہ کہہ لو کہ وہ بیماری میں منتقل ہو جاتا ہے جادو۔ جب وہ بیماری میں منتقل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھیک ہونا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ معدے پہ جادو ہوا، اب معدے کو اس نے ضعیف کر دیا، بوڑھا کر دیا، ضعیف بالکل ہو گیا، اور وہ اس میں اب کھانا ہم کھاتے ہیں، کھانا ڈھالتے ہیں، وہ اس کا جو نظام ہے ہضم کرنے کا وہ بالکل جام ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب وہ کھانا کیسے ہضم کرے گا؟ اس کو کھانے کو کیسے جو ہے نا وہ ہضم کر کے آگے اس کے وٹامن علیحدہ علیحدہ کرے گا؟ جگر کو کیا دے گا؟ باقی پورے پارٹس کو کیا دے گا وہ؟ ٹھیک ہے نا، معدے میں ساری چیزیں جاتی ہیں، معدے سے پھر آگے جو ہے نا وہ پورا نظام چلتا ہے، تو وہ باقی پارٹس کو کیسے دے گا جب وہ خود ہی نکارہ ہو گئے؟ اور پھر ہم جادو کا علاج کروا لیتے ہیں، جادو کٹ جاتا ہے، ہم استخارہ کرواتے ہیں، جادو کٹ گیا ہے، جادو ابھی نہیں ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوگا، مریض تو اس کا معدہ ختم ہو گیا، جادو الگ ہے، جادو کٹ چکا ہے، لیکن معدہ جو ہے وہ اس کا ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اب معدہ تو جادو کٹنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر ساتھ میں اس کو ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو دیری نہ کرنی چاہیے بالکل بھی، اگر پتہ چل جائے کہ بھی جادو کے جنات کے معاملات فوراً سے علاج کروائیں، فوراً سے، کہ اس میں دیر نہ ہو جائے۔ دیر ہوئی، وہ جتنی دیر جادو رہے گا اتنی دیر وہ حصہ، وہ پارٹس، وہ جسم نکارہ ہوتا جائے گا، یعنی کہ وہ کہہ لو کہ بیماریوں زدہ ہوتا جائے گا۔ ایک دن سے دوسرے دن، دوسرے دن سے تیسرے دن، جیسے وہ آگے جاتا جائے گا اس کا جو ہے نا وہ صحت سے دور ہوتا جائے گا اور بیماریوں کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی سامنے رکھ لینا ہے، اور لونگ کی 7 عدد لونگ، 7 عدد لونگ، 7 عدد لونگ کی 21 پڑیاں بنا لینی، 7 لونگ کی، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے 21 انڈے مرغی کے یہ رکھ لینے، تو یعنی کہ 21 پڑیاں 7 لونگ کی ہو گئیں، 21 انڈے ہو گئے، اور 1 لیٹر پانی کا ہو گیا، بوتل ہو گئی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر سورہ کوثر آپ نے بسم اللہ شریف کے علاوہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ کے سب چیزوں پہ دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے دن کر لیں، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، 3 دن کر لیں، کسی دن سے بھی کر لیں، اور اب یہ آپ نے سامان سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انڈوں کو فریج میں رکھ دیں، شاپر میں ڈال کے بھی، اس میں سے کوئی استعمال نہ کریں، آپ نے کرنا ہے۔ تو رات کو سوتے ہوئے
چرپائی کے ساتھ ایک پیالہ رکھ لیں مٹی کا، کچی مٹی کا پیالہ ساتھ رکھ لیں، بالکل ٹیبل جو آپ کے چرپائی کے بیڈ کے ساتھ اٹیچ ہو، جیسے بیڈ کے ساتھ چھوٹا ٹیبل اٹیچ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے پیالہ رکھنا کچی مٹی کا، اس میں جو ہے نا ایک پڑیا لونگ کی رکھنی، ایک انڈا اس میں رکھ دینا ہے، ساری رات پڑا رہے گا، صبح اٹھیں گے انڈا 7 مرتبہ اوپر سے گھمائیں گے، اس کو کچرے میں پھینک دیں گے، اور لونگ کو پڑیا کے ساتھ ہی پورے جسم سے، یعنی کہ یہاں ہاتھ کی تلیاں اور پورا یہاں کپڑوں کے اوپر سے پاؤں کی تلیاں، چہرے سے پورا اس کو مل لینا، مل کے اس کو جلا دینا۔ اب جلاتے ہوئے اس کا دھواں مریض کو آئے، ٹھیک ہے نا، اور پانی جو ہے وہ یہ 21 دن آپ نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جسمانی مسئلہ جتنا بھی ہوگا، جسمانی بیماریاں ہوں گی، وہ الحمدللہ جادو بھی کٹے گا، اور جو جسمانی اعضاء ہیں، جسمانی پارٹس ہیں، وہ گرو کریں گے اور وہ ٹھیک ہوں گے۔ تو اب اس میں 21 دن کا علاج ہوگا، 3 آپ نے جو ہے نا وہ صدقے دینے گوشت کے، 1 پاؤ گوشت لیں گے منگل والے دن، تو لے کے اینٹی کلاک 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے وہ آپ نے ویرانے میں یا قبرستان میں یا قبرستان سے باہر کھڑے ہو کے دیوار سے اندر پھینک دینا ہے۔ تو یہ آپ نے 3 کرنے، 3 منگل کرنے، تو انشاءاللہ تعالی جیسا بھی جادو ہوگا کٹ جائے گا۔ 1000 مرتبہ پہلے دن سورہ کوثر پڑھنی ہے، دوسرے دن پھر سورہ کوثر 1000 پڑھنی ہے، پھر تیسرے دن پڑھنی ہے۔ مریض خود پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی پڑھ کے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا، جادو کے معاملات ختم ہو جائیں گے، جادو کٹ جائے گا اور مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔